سامعین، آج کی گفتگو خلیفہ بلا فصل سبحان اللہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین اللہ اکبر یار غار مصطفیٰ سبحان اللہ و یار مزار مصطفیٰ سبحان اللہ اور رازدار مصطفیٰ سبحان اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پہ ہوگی، اللہ اکبر کیونکہ میرے حضور کا فرمان ہے کہ حب ابی بکر و شکر ہو واجب علی کل امتی۔ اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پہ واجب ہے۔ سبحان اللہ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس تو نسبت ہی آپ کے ساتھ رکھتا ہے سبحان اللہ کہ اس ماہ مقدس میں صداقت کا یہ سورج اس دنیا فانی سے تشریف لے گیا، سبحان اللہ تو اس لیے آج کی گفتگو آپ ہی کی نظر ہوگی اور آج ہم نے آپ کا ذکر کر کر کے اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرنا۔ اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر سن کے سنا کے جب ہم اپنے سینوں کو ٹھنڈا کریں گے نا، سبحان اللہ خدا کی عزت کی قسم قوت خضرا میں میرے پیارے کریم، میرے پیارے محبوب کریم پیارے مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ اور جب پیارے مصطفیٰ راضی ہوں گے تو خدا بھی راضی ہوگا۔ بے شک مگر آج کی گفتگو میں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک منقبت سے کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ وہ منقبت کے جس کے بیان کرنے والے بھی خود مولا علی شیر خدا، اللہ اکبر سبحان اللہ اور مولا علی کی بیان کردہ اس منقبت کو تقریباً 850 سال پرانے محدث واہ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب عیون الحکایات میں نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اللہ اکبر تو مدینہ پاک کی فضا میں رنج و غم کے آثار تھے، اللہ اکبر ہر شخص شدت غم میں نڈھال تھا اللہ اکبر اور ہر آنکھ سے اشک روا تھے، بے شک اور لوگوں پہ پریشانی کے آثار اسی طرح تھے جیسا کہ حضور امام الانبیاء کے رسالہ ظاہری کے وقت تھے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا تو حضرت مولا علی تشریف لائے سبحان اللہ اور فرمانے لگے کہ آج نبی و آخر الزمان کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سبحان اللہ یعنی حضرت مولا علی ابو بکر کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر ابو بکر کی خلافت کو مانتے بھی ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں، سبحان مگر آج علی کا نام لینے والا شخص ابو بکر کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ استغفر اللہ آج ابو بکر حضرت علی کا نام لگانے والا شخص حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر یہ خیال رہے میاں کہ اگر علی کو ماننا ہے تو ابو بکر کی خلافت کو ماننا ہی پڑے گا، بے شک سبحان اللہ کیونکہ جس ذات کو مانا جاتا ہے اس کی بات کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے، جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو ماننا ضروری ہوتا ہے، سبحان اللہ اس کی ذات کو بھی مانا جاتا ہے، اس کی بات کو بھی مانا جاتا ہے، سبحان اللہ اور اس کے قول اور عمل کو بھی مانا جاتا ہے، سبحان اللہ اس کی آل اولاد کو بھی مانا جاتا ہے، اس کے یاروں کو بھی مانا جاتا ہے، پیاروں کو بھی مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اس لیے اگر علی کو ماننا ہے تو ابو بکر کو ماننا ہی پڑے گا، سبحان اللہ ابو بکر کی خلافت بھی ماننے پڑے گی اور ابو بکر کی خلافت کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر حضرت نزار بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مولا علی سے پوچھا کہ آپ ہمیں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ بتائیں، تو سنیے مولا علی نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے فرمایا ذالک امرأ سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبریل و علی لسان محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی فرمانے لگے کہ ابو بکر وہ شخص ہے
کہ جس کا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے. حضرت ابو بکر وہ شخص ہے جس کا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے جبریل کی زبان پہ اور پیارے مصطفیٰ کی زبان پہ. اور فرماتے ہیں کان خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصلاۃ رضیہ لدیننا فردیناہ لدنیانا. فرماتے ہیں کہ اور ابو بکر نماز میں رسول اللہ کے خلیفہ تھے اور جس شخص کے بارے میں رسول اللہ ہمارے دینی معاملات میں جس سے خوش ہو گئے ہم اس سے اپنے دنیاوی معاملات میں بھی خوش ہو گئے. تو کیا ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانتے بھی ہیں, خلافت کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا نام صدیق خدا نے رکھا ہے. اسی طرح حضرت حکیم بن سعد سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے فرمایا انزل اللہ اسم ابی بکر من السماء الصدیق. مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا نام صدیق نے خدا نے آسمانوں سے نازل کیا. تو اس لیے اگر حضرت علی کو ماننا ہے تو ابو بکر کو ماننا پڑے گا, ابو بکر کی ذات کو بھی ماننا پڑے گا, ابو بکر کی خلافت کو بھی ماننا پڑے گا. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ کے اوصاف بیان کرنے لگے. فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق اللہ آپ پہ رحم فرمائے, اللہ آپ پہ رحم فرمائے, آپ رسول اللہ کے بہترین رفیق اور بااعتماد ساتھی ہیں. آپ رسول اللہ کے بہترین رفیق اور بااعتماد ساتھی ہیں. بھائی خطرناک حالات میں ہمیشہ انتہائی جو بااعتماد شخص ہوتا ہے, بااعتماد ساتھی ہوتا ہے, ہمیشہ اسے منتخب کیا جاتا ہے. خطرناک حالات میں اپنے ساتھ کے لیے بااعتماد انتہائی جو بااعتماد بندہ ہوتا ہے اسے اپنی رفاقت کے لیے چنا جاتا ہے اور منتخب کیا جاتا ہے. تو ہجرت جیسے خطرناک حالات کون نہیں جانتا. دشمن پائے تلواریں لے کے کھڑے ہیں, دشمن تلواریں لے کے کھڑے ہیں, مگر کیا کہ اس خطرناک موقع پہ میرے حضور نے جس شخص کو جس ہستی کو اپنی رفاقت کے لیے منتخب کیا اسی ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اسی ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر انبیاء کی جو ہجرتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں, یہ خاص حکم الہی سے ہوتی ہیں. اور میرے آقا کی ہجرت بھی اللہ کی اجازت سے تھی. اور پھر اس اجازت کے وقت میرے حضور کے صحابہ کی ایک وفادار صحابہ کی پوری جماعت موجود ہے. اور پھر ان میں سے بعض حضرات صحابہ کرام میں سے نسبی اعتبار سے حضرت صدیق اکبر سے زیادہ حضور کے قریب تھے, میرے آقا کے زیادہ قریب تھے نسبی طور پہ اس پوری جماعت میں سے. مگر کیا ہے کہ اس پوری جماعت میں سے اس سفر کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا اسی ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور پھر یہ ہجرت تھی خدا کی اجازت سے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ابو بکر صدیق خدا کا بھی انتخاب ہے, پیارے مصطفیٰ کا بھی انتخاب ہے. ابو بکر صدیق کو خدا نے بھی منتخب کیا اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے اور میرے حضور نے بھی منتخب کیا ہے. حضرت مولا علی سے روایت ہے, فرماتے کہ میرے آقا نے حضرت جبرائیل امین کو فرمایا من یہاجر معی, کہ جبریل میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا, یعنی یہ جو ہجرت کا سفر ہے اس میں میرا ساتھی کون بنے گا. تو جبرائیل امین نے کہا ابو بکر صدیق. کہ آپ کے ساتھی اس سفر میں ابو بکر صدیق ہوں گے. یعنی حضرت ابو بکر خدا کا بھی انتخاب ہے, پیارے مصطفیٰ کا بھی انتخاب ہے. حالات سازگار نہیں تھے, حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ حضور کی اجازت سے, حضور کے سارے صحابہ وفادار ہیں, سارے کے سارے صحابہ میرے آقا کے وفادار ہیں, مگر حضور کی اجازت سے ہجرت کر گئے تھے. حالات سازگار نہیں تھے, حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے. مگر کیا کہ ان نامساعد حالات میں, حالات سازگار نہیں تھے مگر ایسے خطرناک حالات میں بھی صدیق اکبر نے محبوب کا قرب نہیں چھوڑا. ایسے خطرناک حالات میں بھی آقا کا قرب نہیں چھوڑا.
اور خدمت کے لیے اور حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ میں ہی موجود رہے. سبحان اللہ. وفاؤں کے ایک پہاڑ کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. وفاؤں کے پہاڑ کا نام کیا ہے؟ وفاؤں کے پہاڑ کا نام ابو بکر صدیق. آپ سب کو بات سمجھ میں آ تو رہی ہوگی نا. سبحان اللہ. اور میاں یار غار کا ذکر ہے, یار مزار کا بھی ذکر ہے. جس نے پیارے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے ابو بکر کو راضی کرو آج. سبحان اللہ. ابو بکر کا نام سن کے کسی کے سینے میں آگ نہیں لگنی چاہیے. ابو بکر کا ذکر سن کے کسی کا چہرہ جو ہے نا اس پہ قبض نہیں ہونی چاہیے. خدا کی قسم پیارے مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے, خدا بھی ناراض ہو جائے گا. اللہ. اس لیے اگر پیارے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے یا خدا کو راضی کرنا ہے, کھلے دل سے راضی ہو کے خوش ہو کے ابو بکر کا ذکر سنو اور ذکر سناؤ بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی سنائی آنی چاہیے. ابو بکر کا ذکر ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. خدا کی عزت کی قسم ابو بکر کو ناراض کرنے والا بندہ کبھی میرے حضور کو راضی نہیں کر سکتا. ابو بکر صدیق کو ناراض کرنے والا بندہ کبھی خدا کو راضی نہیں کر سکتا. بھلا دیکھیے تو صحیح کیسی وفائیں کی ابو بکر صدیق نے. میرے آقا کتنے راضی ہوں گے. ابو بکر کا دل نہ دکھانا. جو بندہ ابو بکر کا دل دکھاتا ہے تو قوت خطرہ میں پیارے مصطفیٰ کا دل ایک طرف دکھتا ہے. اب پہ خدا غضب یافتہ ہوتا ہے, خدا غضبناک ہوتا ہے. بھلا دیکھو تو صحیح ابو بکر نے ایسی وفائیں کی, کچھ بھی نہیں چھوڑا, سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں رکھا, سارا کچھ ہی قربان کر دیا محبوب پہ. اپنی حیات بھی قربان کی, اپنی اولاد بھی قربان کی, مال بھی قربان کیا. سبحان اللہ. 3 تمنائیں تھیں ابو بکر صدیق کی. فرماتے تھے کہ مجھے یہ 3 باتیں بہت پسند ہیں. النظر الیک, ایک بات یہ کہ روح مصطفیٰ کو دیکھتے رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر.